ایک ایسی قوم جو دنیا کی سب سے بڑی تباہی بنے گی۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ انسان ان کے سامنے بالکل بے اثر لگنے لگیں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نقصان پہنچا دیں گے۔ کھانے پہ آئیں گے تو زمین خالی کر دیں گے، اور پانی پینے پہ آئیں گے تو ندیوں کو سکھا دیں گے، اور ان کا آنا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہیں یاجوج ماجوج۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور قرآن اور حدیث میں ان کا کہاں اور کیا ذکر آیا ہے؟ علماء اور مفسرین نے ان کی کیا حقیقت بتائی، اور وہ کس وقت دنیا میں نکلیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں سے ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ یاجوج ماجوج اصل میں کون ہیں، اور ان کا دنیا میں نکلنا تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کیوں ہوگا۔ اگر قرآن میں دیکھا جائے تو یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں صرف 2 بار آیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے حکمران کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قدرت اور ریسورسز دیے تھے۔ اس نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا، مشرق، مغرب اور پھر بیچ کا راستہ۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں جو انہیں بتاتی ہے کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ وہ قوم ان سے کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قدرت دی ہے وہ کافی ہے، بس تم میرا ساتھ دو۔ پھر اس نے لوہے کی چادریں بنائی اور انہیں آگ سے گرم کیا، اور پھر ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور پھر آخر میں ایک عظیم دیوار تیار ہوتی ہے جو یاجوج اور ماجوج کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ ایک رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، مگر جس دن میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کی یہ دیوار توڑ دی جائے گی تب وہ ہر اونچی جگہ سے نکل کر پھیل جائیں گے دنیا میں، اور تب قیامت کا وعدہ قریب ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ ایک رکاوٹ کے پیچھے ہیں، اور جب اللہ چاہے گا تو ان کی وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا میں وہ فتنہ پھیلا دیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور وہ تب تک کھودتے رہتے ہیں جب تک اس دیوار میں ایک سوراخ نہیں ہو جاتا، اور جب سوراخ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کل کمپلیٹ کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ دوبارہ رات کو اس دیوار کو ویسا کا ویسا ہی کر دیتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تب تک وہ دیوار سے نکل نہیں سکتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد کو دوزخ میں بھیجو، تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنی؟ اللہ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں بھیجو اور صرف ایک جنت میں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ وہ 999 جو دوزخ میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور جو وہ ایک جنت میں جائے گا وہ صرف انسانوں میں سے ہوگا۔ ایک اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایک پہلا لشکر جب ایک دریا کو پی لے گا تو دوسرا لشکر آنے تک وہ دریا خشک ہو چکا ہوگا، یعنی ان کے کھانے پینے اور آبادی کا اثر اتنا ہوگا کہ قدرتی ریسورسز بھی کم پڑ جائیں گی۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا دجال کے فتنے کے بعد ہوگا، یعنی پہلے دجال آئے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دجال کو ختم کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ مسلم اور بخاری کی روایتوں کے مطابق یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی دیں گے کہ میں نے ایک ایسی قوم کو آزاد کر دیا ہے جسے کوئی قوم لڑ کر ہرا نہیں سکتی، تم میرے بندوں کو طور کی پہاڑیوں پر لے جاؤ۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسے کیڑے بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں گھس کر انہیں مار دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو ان کی لاشوں کو دھوئے گی، اور زمین اتنی صاف ہو جائے گی کہ جیسے کبھی کچھ یہاں ہوا ہی نہیں تھا، یعنی ان کا نکلنا اور ان کا مرنا صرف اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا اس بات کی نشانی ہوگی کہ دنیا کا وقت ختم ہونے والا ہے۔